جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس حوالے سے یہ مہینہ چونکہ ان کی وفات کا ہے تو ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ اس کے اندر حضرت صدیق اکبر کی فضیلت اور منقبت بیان کی جائے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے سے، میں فضیلت بیان کروں، میرے استاد فضیلت بیان کریں، کل کائنات ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرے، ابو بکر صدیق کی اس سے شان نہیں بڑھے گی، جو فضیلت بیان کرنے والے ہیں ان کی عظمت کو 4 چاند ضرور لگ جائیں گے۔ یہ ہم صحابہ کے مداحین میں اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ یہ سعادت اللہ ہمیں بھی دے کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو میرے محمد کے صحابہ کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ابو بکر صدیق اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو اینٹ اسلام کی اللہ کے پیغمبر نے لگائی ہے نا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل اور منقبتیں بہت زیادہ ہیں جی۔ انشاءاللہ میں ترتیب کے ساتھ یہ کلاس کے انداز سے اس کو چلاؤں گا، کوئی درس یا تقریر کے انداز میں نہیں جی، ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، اور باقی تمام صحابہ کرام سے ابو بکر کا مقام اور رتبہ زیادہ کیوں ہے۔ یہ قرآن نے خود بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان فرمایا ہے جی۔ آج ہم ابو بکر صدیق کی ایک فضیلت پڑھیں گے جی۔ ابو بکر صدیق کے جو فضائل ہیں، جو اعمال ہیں، جو ان کی منقبت ہے، وہ تو آسمان کے ستارے بھی ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے جی۔ لیکن ابو بکر صدیق کی تمام فضیلتوں میں سب سے پہلے نمبر کی فضیلت یہ ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ سارا صحابہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ سارا قرآن صحابہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے، میرا پروگرام بالکل بھی نہیں تھا کہ میں کوئی نیگیٹو بات کروں گا، لیکن مجھے محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ مجھے تھوڑا منفی رنگ بھی اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو روشنی کا اس وقت تک اتنا احساس نہیں ہوگا جب تک آپ نے اندھیرا نہیں دیکھا ہوگا جی، اور روشنی کی قدر نہیں معلوم ہوتی جب تک کہ بندے نے پہلے اندھیرا نہ دیکھا ہو اور اس کے اندر وقت نہ گزارا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں فضیلت قرآن نے اور حدیث نے بیان کی ہے، تمام صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے، بہت سارے ہمارے ملک میں اور بیرون بہت ساری جگہوں پر دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے جی، انکار کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جتنے لوگ بھی اصحاب پیغمبر کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو اس قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ اگر اس قرآن کو مانیں تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن تو بھرا ہوا ہے صحابہ کی تعریف سے، کوئی صورت ایسی نہیں جس میں اللہ صحابہ کی تعریف نہ کرتے ہوں۔ قرآن کا کوئی ورقہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں جی، جہاں سے بھی آپ قرآن کو پڑھیں گے ہر مقام پر بھی قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے جی۔ تو صحابہ کی تعریفیں قرآن میں موجود ہیں، تو جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے دراصل وہ قرآن کو نہیں مانتے، اور واقعتاً ان کے نظریے میں یہ بات شامل ہے کہ یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، اس قرآن کو نہیں مانتے وہ، کہ یہ صحیح قرآن نہیں ہے۔ اصل قرآن حضرت علی کے پاس تھا، وہاں سے پھر ان کے اماموں کی طرف منتقل ہوتے ہوتے اب اپنا بنایا ہوا ایک امام مہدی ہے، اس کے پاس وہ قرآن ہے، وہ جب آئے گا نا تو اصل قرآن لے کے آئے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا ہے اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ قرآن محفوظ ہے،
میرا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن بالکل وہی ہے جو جبرائیل محمد کریم پہ وحی کے طور پر لائے تھے، اس میں ایک لفظ بلکہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے، بالکل منو ان اے ٹو زیڈ وہی ہے جی، الحمدللہ ہمارا اس کے اوپر یقین ہے۔ تو چونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں لہٰذا ہماری مجبوری ہے ہمیں صحابہ کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر قرآن کو بیان کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، ظاہر بات ہے جہاں بھی لفظ آئے گا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، باقی دنیا تو بعد میں مومن ہوئی ہے، صحابہ تو سب سے پہلے مومن ہیں، اور ابو بکر صدیق تو سب سے پہلے مومن ہیں، ان کا ایمان ماننا پڑے گا۔ اولئک ھم المہتدون، میرے پیغمبر یہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں نا یہ سب ہدایت یافتہ ہیں، باقی دنیا کو ہدایت بعد میں ملی ہے، صحابہ کو ہدایت پہلے ملی ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، باقی دنیا کو کامیابی بعد میں ملتی رہے گی، صحابہ کو یہ کامیابی پہلے ملی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ نے قرآن مجید ناظرہ پڑھتے ہوئے کتنی دفعہ یہ پڑھا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم، اور ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، میرے پیغمبر وہ جو ایمان والے صحابہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، میں رب اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اگر ایماندار نہیں ہے تو پھر پیچھے بچہ کون ہے؟ اگر ابو بکر ایماندار نہیں ہے بقول ان کے، پھر دنیا میں رہا کون ہے جی ایماندار؟ ابو بکر صدیق کو درمیان میں سے نکالیں گے تو اسلام کی پوری دیوار نیچے گر جائے گی، یہ سب سے پہلی اینٹ ہے ابو بکر صدیق اسلام کی بنیاد میں، ابو بکر صدیق کو کہاں سے نکالیں گے؟ تو سب سے پہلی فضیلت ابو بکر یاد کریں گے، یہ سبق کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں جی، بچوں کو بتائیں، آنے والی نسلوں تک یہ پیغام منتقل کریں جی، صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی سب سے پہلی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کا کیا ہے؟ صحابی۔ اس کے اوپر میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں سارا قرآن پڑھ دوں، صحابہ کی تعریف ہے جی، میں ساری حدیثیں پڑھ دوں، صحابہ کی تعریفوں سے بھری ہوئی ہیں جی، میں صرف ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحابی ہونا یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے دیکھا، ایمان کی حالت میں، جس انسان نے مجھے دیکھا یا میرے کسی، بلکہ پہلے میں اسی کی وضاحت کر دیتا ہوں، حضور نے فرمایا من رآنی، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھ لیا اللہ نے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھا، صحابہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے؟ ابھی صحابہ کی فضیلت صحیح مزدار آپ کو سمجھ نہیں ہے، میں اگلا جملہ آپ کو سناتا ہوں حدیث کا، دیکھنا صحابہ کی عظمت، خدا کی قسم یہ آسمان کے ستارے بھی صحابہ کو جھک کے سلام کرتے ہیں۔ صحابہ کو آپ عام سمجھتے ہیں، ایک وہ صحابی جس نے صرف ایک نظر اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، صرف ایک نظر، ایک مرتبہ نظر پڑی ہے، اور ایسے صحابی ہیں بھی صحیح جی۔ آپ علیہ السلام جنگ کی طرف جا رہے تو ایک بکریاں چراتا ہوا آدمی آ گیا جی، کہنے لگا کہ اگر میں بھی آپ کے ساتھ لڑوں جہاد میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ پھر میں جا کے لڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے کلمہ بھی پڑھ لو جی۔ اس نے کلمہ پڑھا، اسی وقت جہاد کے اندر، آپ موجود تھے وہاں پر جی، اسی وقت جہاد کے اندر گیا، وہاں لڑتے ہوئے اسی وقت ہی شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن میں نے اس کو جنت کے اندر چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی وقت آیا، دیکھا، لڑا، شہید ہوا، جنت میں چلا گیا۔ ابو بکر تو وہ ہے جو پہلے دن سے محمد کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام صحابی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ابھی عظمت صحابہ کی ظاہر نہیں ہوئی، صحابہ کی، یہ تو حضور کی عظمت ہے جی،
کہ جس کو دیکھنے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ حضور کی عظمت ہے، صحابہ کی عظمت آگے ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے میرے دیکھنے والے میرے کالے بلال کو دیکھا، اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ بلال پہ نظر پڑے جہنم حرام ہو جاتی ہے جی، بلال کے اوپر جی۔ میرے دیکھنے والے کسی صحابی کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ صحابہ تو اتنے کمال درجے کے ہیں، ان کو دیکھنے سے انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جن کے کمال نہیں ہے، کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان جنت میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے تو پھر جنت میں اور جائے گا کون جی؟ جنت بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہی تقریباً یہی بنتا ہے، اور میرے استاد ہیں حضرت علامہ بندیالوی صاحب، وہ اس آیت کریمہ کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، میں اپنے ذوق میں فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے تو جنت بنائی ہی صحابہ کے لیے، جنت تو ہے ہی صحابہ کے لیے، باقی بعد میں جائیں گے، ابو بکر پہلے جائے گا جی، باقی بعد میں جائیں گے، عمر عثمان پہلے جائیں گے، باقی بعد میں جاتے رہیں گے، علی پہلے جائے گا، باقی بعد میں جائیں گے، حسنین کریمین پہلے جائیں گے، باقی بعد میں جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر جب جنت میں جانے لگیں گے، آپ نے فرمایا کہ بلال بھی میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کی بات کرتے ہیں آپ، تو ابو بکر صدیق کی سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے جی۔ دیکھیں باقی سارے صحابہ ہیں نا، وہ صحابی ہیں، کسی کو شک کی بات نہیں ہے، سب کو یقین کرنا چاہیے، لیکن ان کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ تمام صحابہ کرام میں یہ واحد ابو بکر صدیق ہے جس کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب کا لفظ دیکھیں جی، صحابی اور صاحب ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ ہجرت کی رات کا واقعہ ہے، بہت تفصیلی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر جائیں گے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ میں نے صرف آپ کو یہ آیت بتانی تھی، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق غار میں ہیں، غار ثور میں جی، ہجرت فرما کے آ رہے ہیں جی، اوپر سے کافر بھی آ گئے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اوپر جہاں قدم انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا، میں ان کے قدموں کو بھی دیکھ رہا تھا جی، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ گفتگو بھی میں سن رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اوپر آئے کھڑے ہیں، پکڑے گئے ہم تو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، تو اور میں دو اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ رب بھی ہے، وہ بچانے والا ہے جی۔ چنانچہ اللہ نے پھر کیسے بچایا، کیسے اسباب پیدا کیے اور اللہ نے بچا دیا۔ تو یہاں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے صاحب اور صحابی کا لفظ ہے جو استعمال کیا ہے جی، باقی سب اپنی جگہ پر صحابی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے جی۔ تو لہذا اگر کوئی اور صحابی کی صحابیت کو نہیں مانتا، خیر ہے، گناہگار ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت کو نہیں مانتا، قرآن کی آیت کا منکر ہو جائے گا، اور قرآن کی ایک آیت کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جی۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق کی صحابیت کو مانیں گے تو ایمان بنے گا، ابو بکر کی صحابیت کو نہیں مانا تو ایمان سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ پھر دہرائیں گے اس کو جی، ابو بکر صدیق کی پہلی فضیلت کیا ہے جی؟ حضور کا صحابی ہے۔ اللہ نے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔